اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ شیاطین کو تو جکڑا جاتا ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، کہ پہلا عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ ہے میرے اندر تقویٰ اور طہارت کہاں، اور فرمایا کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور رمضان کے آخری دنوں میں، آخری رات میں فیصلہ ہوتا ہے روزے داروں کے لیے مغفرت کے۔ اللہ ہم سب کے مغفرت کے فیصلے کر دیں، اللہ ہم سب کے بخشش کے فیصلے کر دیں۔ آخر میں فرمایا سب کے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا قیل اہی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، حضرت شب قدر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، مزدور جب اپنے مزدوری کو کر لیتا ہے، مزدور جب کام کرتا ہے، محنت کر لیتا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے، میرے نبی نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو اس کی دہاڑی بنتی ہے، جو اس کے پیسے بنتے ہیں اس کے ہاتھ پہ۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی پورا ہو گیا، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے۔ اس لیے ساتھی اہتمام کریں، اللہ جانے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں یا آپ مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری آپس میں ہماری یہ دوستی رہے یا نہ رہے، ہم کب تک خدا جانے کہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ساتھی اس کا اہتمام کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہماری رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہے مولویوں کی، اگر مولوی کے سینے کے اندر یہ تقریر خود اتر جائے نا تو مولوی بہت کچھ کر جائے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، کہ اللہ کی طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، کسی کو بھی کروڑوں مسلمانوں میں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، کس کی طرف سے یہ وبائیں آ رہی ہے، کس کی طرف سے یہ مصیبتیں آ رہی ہے، کس کے حکم پر یہ بیماریاں آ رہی ہے، اور کون ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کس کے کہ جس کے اشاروں پر یہ کائنات چل رہی ہے، کون ہے کہ جس کے اشاروں پر سورج بھی کبھی مخالفت نہیں کرتا، اپنے روٹ کو بدلتا نہیں ہے، کون ہے وہ کون سی ذات ہے کہ چاند بھی کبھی اپنی ڈیوٹی میں تاخیر نہیں کرتا، وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے حکم پر یہ سارے تارے چلتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو زمین کو حکم دیتا ہے تو بے کس اور بے جان قسم کا ایک دانہ اس کے لیے بھی زمین پھٹ جاتی ہے، وہ دانے کا پودا اگتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی اجازت پر کانٹے دار درختوں سے پھولوں کے خوشبو قسم کے گلاب کے پھول نکل جاتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے کہ خود درخت کے جڑ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، شاخوں میں کچھ نہیں ہے، میں سے خوشبودار اور میٹھا بہترین قسم کا پھل نکالتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس پر یہ ہے کہ یہ سردی اور گرمی، وہ کون سی ذات ہے کہ میں خوش ہونا چاہ رہا ہوں لیکن وہ مجھے پریشان کر دیتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ میں تباہ تھا، پریشان تھا، اچانک اس نے مجھے خوش کر دیا، وہ کون سی ذات ہے کہ میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں لیکن ادھر جا نہیں سکتا، وہ کون سی ذات ہے کہ میں آخر کوئی ہے کہ میں اپنے اختیار میں بھی نہیں، میرا پیشاب بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میری غمی بھی میرے اختیار میں نہیں، خوشی بھی میری، کوئی ہے، منشا اس کا چلتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے، رضامندی اسی کی چلتی ہے، اشارے اس کے چلتے ہیں، میں تو قدم قدم پہ بے بس بے کس ہوں، جب کوئی اور ہے اور اس کی مرضی کے مطابق میں چل رہا ہوں، اور اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کہاں حاصل ہوتی ہے؟ اس کی خوشنودی نماز میں، اس کی خوشنودی روزے میں، اس کی خوشنودی زکوٰۃ میں، اس کی خوشنودی حج میں، اس کی خوشنودی قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، محمد کے طریقوں میں چلنا، اور اس سے اگر اس کو میں نے ناراض کیا تو ہوگا کیا؟ جہنم تو ضرور ہوگا کیا؟ لیکن یہاں بھی چین سے بیٹھوں گا نہیں، اس لیے تم نے میرے نبی کو چین سے بیٹھنا نہیں دیا، میرے نبی کی سنتوں کو تم نے ذبح کر دیا، نبی کے دین کو تم نے ذبح کر دیا، تو بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پوری امت کو میں نے عرض کیا کہ بہت ڈر لگتا ہے، اتنے ملک ہمارا پست ہو گیا، اتنا ملک پیچھے چلا گیا، اتنے لوگ، شاید آپ تو بڑے بڑے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا مولوی صاحب تو زکوٰۃ لیتا ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے گھر پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے، مولوی تو اس نے اپنی تقریر کر کے، لیکن آپ کے اس ملک کے اندر اس رمضان میں، ملک میں اور رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب آگ جلتی ہے تو پھر یہ کہ سوکھی اور گیلی دونوں قسم کی لکڑیاں جلتی ہے، اللہ کو جب ناراض کر کے یہ لٹیرے اور اس قسم کے باغی، ان کے گناہوں میں فقیر اور مسکین بھی جل رہے، ملک پر پوری تباہی آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے پاس تھوڑے سے جو دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ربا
کرونا خالق نہیں ہے، کرونا موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، موت اور حیات کے مالک آپ ہے۔ ربا ہم سے راضی ہو جا۔ کس چکر میں پڑے گئے؟ کرونا کرونا۔ کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، کہتے کہ پتہ نہیں وہ کیا، تم لوگ تو انگریزی ویڈ ہیو پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ اس قسم کی ایک بیماری اور آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیسری بیماری وہ برطانیہ نے بھیجا ہے۔ برطانیہ بیماروں کا مالک ہے، برطانیہ حیات کا مالک ہے، برطانیہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ زندگی کا مالک ہے، وہ خوشیوں کا مالک ہے۔ یہ نظریہ جب بن جائے بیماریاں برطانیہ کی طرف سے آتے ہیں، تو میں نے تو یہی پڑھا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، جو میرے باغی بنتے ظلم کرتے تو آسمان سے پھر بیماریوں کے، پھر اصل بغاوت میری ہوتی ہے، جہاں سے چشمہ ہے، جہاں بنیاد ہے، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری تراویحوں کو، روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان کے انوار اور برکات سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بیماریوں کو لاک ڈاؤنوں سے ختم کریں گے، یہ تنگی معاش کو، یہ معیشت کو، یہ اسی سے لاک ڈاؤن سے ختم کریں گے۔ یہ اپنے سارے مسائل اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہاں سے فرانس سے حاصل کریں گے۔